नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा मखसूस प्रोग्राम रमज़ान और गलत फहमियाँ। ये प्रोग्राम तमाम तर सवाल और जवाब पर मुहित है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो कि आपके रमज़ान के ताल्लुक़ से, गलत फहमियों के ताल्लुक़ से, या किसी आप शश पंज में अगर मुब्तला हैं तो जो सवालात आप हमें भेजते हैं, आज भी आपके बहुत ज़्यादा सवालात हमें मौसूल हुए हैं, हम उन्हीं सवाल को शामिल करते हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना जारी और सारी है, तो रमज़ान के ताल्लुक़ से हमने सवालात को आपके शामिल किया है और आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती रईस साहब। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ या आपके सवालात जो हैं उन पर मुफ्ती साहब से रहनुमाई लूँ, आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त, आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला दरपेश है रमज़ान के ताल्लुक़ से या किसी गलत फहमी में आप मुब्तला हैं, किसी शोशोपंज में मुब्तला हैं, तो आप हमें अपना सवाल, अपना नाम, शहर का नाम लिख करके भेज दीजिए। अगर नाम नहीं ज़ाहिर करना चाहते तब भी आप हमें अपने शहर का नाम और सवाल लिख करके भेज दीजिए। हम आपके सवाल को शामिल करेंगे। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी सही सही रहनुमाई फरमाएंगे। तो मुफ्ती साहब, शुरू करते हैं आज का सिलसिला। जी, ये महमूद साहब है बरेली से, ये लिख रहे हैं, झूठ से रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है और मोबाइल पर अक्सर व बेशतर जाने अनजाने में झूठ बोल ही देते हैं। जी जी, देखिए, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है कि इंसान ने सुबह में सहरी में खाना खा लिया और फिर पूरे दिन भूखा रहे, इसी का नाम रोज़ा नहीं है। बल्कि आपके पाँव का भी रोज़ा है, आपके हाथों का भी रोज़ा है, आपके कानों का भी रोज़ा है, आपकी आँखों का भी रोज़ा है, आपकी ज़बान का भी रोज़ा है। इन तमाम चीज़ों का रोज़ा होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने पैरों को गलत जगहों पर ना लेकर के जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैदान महशर में अल्लाह ताला ज़बान पर मोहर लगा देंगे। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, कि जो तुम्हारे पैर हैं ये तुम्हारे बारे में गवाही देंगे। किस बात की गवाही देंगे? बिमा कानू यक्सिबून, जिसको ये पैर क्या, ये जो यानी ये जो कदम उठे हैं, ये जो पैर तुम्हारे गए हैं, किस तरफ गए हैं? हलाल काम की तरफ गए हैं या हराम काम की तरफ गए हैं? आपने इन पैरों के ज़रिए से जो आपने जो चला है या एक कदम को जो उठाया है, वो हलाल काम के लिए उठाया या हराम काम के लिए उठाया है? इस ताल्लुक़ से जो है ये जो है पैर गवाही देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हमारे जो हाथ हैं ये जो है हाथ भी गवाही देंगे, ये गवाही देंगे इस बात की कि इन हाथों के ज़रिए से आपने क्या काम किया है। और दूसरी जगह सूरह बनी इसराइल में आप देखिएगा अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद, तीनों चीज़ों का अल्लाह ताला ने जो है जिक्र किया है। आँखों का भी जिक्र किया, कानों का भी जिक्र किया और दिल का भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला इनसे भी सवाल करेगा। आँखों से सवाल होगा कि भाई आपने किन चीज़ों को दुनिया में देखा, आया हलाल को देखा या हराम को देखा। कानों से जो है अल्लाह ताला सवाल करेंगे, आपने कानों से क्या सुना, हलाल सुना या हराम सुना, ये अल्लाह ताला जो है ज़रूर सवाल करेंगे। तीसरी बात यह है कि दिल से, दिल में जो बातें आ रही हैं, दिल में जिन गुनाहों का इरादा आपने किया है या गुनाहों की बातें जो लेकर के आप दिल में आए हैं, तो इस दिल से भी अल्लाह ताला सवाल करेगा। आप देखिए कुरान करीम की आयत पर गौर कीजिए, इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद, ये तीनों बात कही अल्लाह ने कि अल्लाह ताला जो है आँखों से भी और जो है कानों से भी, दिल से भी, ये तो यहाँ बात कह दी तीनों। आगे अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला सवाल करेगा, तमाम चीज़ों से, क्योंकि इंसान अपनी ज़बान से गवाही तो देगा नहीं। वजह इसकी यह है कि इंसान वहाँ मुकर जाएगा अपनी ज़बान के ज़रिए और ये कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा ये गुनाह नहीं किया तो ठीक है। अब अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे मुंह पर, तो जब मोहर लगा देंगे तो फिर अब क्या होगा, अब ये खुद ब खुद गवाही देंगे, अल्लाह ताला हर एक से सवाल करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला सबसे सवाल करेगा। तो दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया व तशहदु अल-यौमा, जहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़बान का ज़िक्र फरमाया
अलसिनतहुम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम, अच्छा, कि जो तुम्हारी ज़बान है ना, ये ज़बान भी गवाही देगी गवाही देगी कि आपने जो है इस ज़बान के ज़रिए से झूठ बोला, या इस ज़बान के ज़रिए से गीबत की, या इस ज़बान के ज़रिए से किसी पर बहतान लगाया, या इस ज़बान के ज़रिए से आपने जो है किसी पर नाहक जुल्म किया, यानी नाहक अल्फाज निकाले, जिसकी वजह से कि सामने वाली की ज़िंदगी जो है बिल्कुल उसके आमाल और किरदार बिल्कुल फ़ना और ख़त्म हो जाए। तो यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो है ज़बान से भी सवाल करेगा। तो अल्लाह ताला ने हमेशा हुक्म दिया है इंसान को कि वो हर हालत में इंसान जो है अपने आप को झूठ बोलने से बचाए। अब हदीस पाक की तरफ आप इशारा, हदीस पाक की तरफ देखें। हदीस पाक में है कि जिस वक़्त में इंसान झूठ बोलता है, मिन नतली मैलन बिमा जा अभी, यह हदीस के अल्फाज हैं कि जिस वक़्त इंसान अपनी ज़बान से झूठ का इर्तिकाब करता है, झूठ बोलता है, तो जो रहमत का फ़रिश्ता होता है इंसान के, हर इंसान के साथ में एक रहमत का फ़रिश्ता है, तो वो रहमत का फ़रिश्ता उससे मील दूर भाग जाता है जिस वक़्त में इंसान झूठ बोलता है। अब देखिए ये हदीस पाक में। दूसरी जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकी की अलामतों में से एक अलामत यह है कि मन कज़्ज़बा, जब बोले झूठ बोले, जब मन हद्दसा कज़्ज़बा, कि जब बात करता है तो झूठ बात करता है। ये मुनाफिकी की अलामात में से हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इंसान झूठ बोलता है, कुरान करीम में कहीं पर भी अल्लाह ताला ने किसी पर लानत नहीं फरमाई, किसी पर अल्लाह ने लानत के बारे में नहीं कहा कि उन लोगों पर लानत है, लेकिन झूठ बोलने वालों के बारे में कहा अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। यानी ऐसे लोगों में शुमार होता है झूठों का कि जिन पर अल्लाह की लानत बरसती है। अब मसला ये है कि रोज़े में झूठ बोलने से क्या ख़राबी होती है, क्या ख़राबी होगी या नहीं होगी। जो खाना ना कि मोबाइल है और मोबाइल पर अक्सर से कह दो कि नहीं आ रहा, वो नहीं, बच्चों से कह दिया या खुद भी कह दिया, जी जी जी, मोबाइल पर किसी बात का, और आजकल मोबाइल पर हमने देखा जी जी हो जाता है। नहीं, इंसान जो है झूठ बोलता है। अभी मिसाल के तौर पर सफ़र कर रहा है, होता कहीं और है तो बताता कहीं और है, तो ये भी झूठ है। रोज़े में इन तमाम चीज़ों से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया, छोटे से भी छोटे गुनाह से भी बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वैसे तो यूँ तो हर हालत में तमाम गुनाहों से बचना है, चाहे वो सगीरा हो चाहे वो कबीरा हो, लेकिन यह है कि ये जो आम झूठ बोलने का जो रिवाज हमारे इस ज़माने में चल पड़ा है, और मोबाइलों पर जो लोग झूठ बोल रहे हैं या बोल देते हैं, इससे बचना चाहिए। और ख़ास तरीक़े पर रोज़े की हालत में झूठ बोलने से बचना चाहिए, वरना रोज़े में जो रोज़े का जो सवाब मिलने वाला होता है, और जो खुशु खुजू इंसान के रोज़े रखने के बाद में जो इंसान के अंदर खुशु खुजू पैदा होता है, जो रूहानियत पैदा होती है, जो तक़वा पैदा होता है, वो तक़वा पैदा नहीं होगा। हाँ, ये है कि फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से पूरा हो जाएगा, फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से पूरा हो जाएगा, जो उसका अजर आपको मिलना था, जो उसका सवाब मिलना था, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के, एक तो ये झूठा किसी का नुकसान है, कुछ लोग ऐसी अपनी बड़ाई करते रहते हैं, वो जो झूठ बोलते हैं उसका क्या है? देखिए, झूठ चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे अपनी बड़ाई का मामला हो, चाहे अपने कारोबारी मामला हो, चाहे अपने किसी भाई के बारे में आपने झूठ बोलना हो, झूठ चाहे कोई सा भी हो, अगर झूठ है तो जाहिर सी बात है उसकी सज़ा तो आपको मिलनी है। तो महबूब साहब, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। झूठ के बारे में बताया कि एक तो मुनाफिकों में से, ये मुनाफिक की पहचान जो चार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, उसमें से एक पहचान ये भी है कि झूठ, कि वो जब बोलता है झूठ बोलता है। तो इस चीज़ से बचिए, और रोज़े की हालत में अगर आप झूठ बोलें तो आपका रोज़ा क्या होगा, फ़र्ज़ तो ज़रूर आपके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा, लेकिन उसका अज्र, उसका सवाब, जिसका अल्लाह ताला ने ख़ुद ये कहा कि इसका अज्र मैं दूंगा, उससे आप महरूम रह जाएंगे। तो महबूब साहब, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और तमाम नाज़रीन को भी इस सवाल की वजाहत हो गई, क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल था कि मोबाइल पर अक्सर बेशतर हमसे जाने अनजाने में झूठ निकल ही जाता है। नाज़रीन, अगर आपको भी इसी तरह का या किसी भी तरह कोई मसला दरपेश है, या किसी भी रमज़ान के ताल्लुक़ से कोई भी गलत फहमी में आप मुब्तला हैं, किसी भी शशोपंज में मुब्तला हैं, आप हमें अपना सवाल, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख करके भेज दिए, हम आपके सवाल को शामिल करेंगे। अगर नाम नहीं ज़ाहिर करना चाहते तब भी आप हमें अपने शहर का नाम, अपने जो आपका सवाल है वो लिख करके भेजिए, हम उसको शामिल करेंगे। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी सही से रहनुमाई फरमाएंगे। जी मुफ्ती साहब, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, नादिर हैं देहरादून से, देखिए, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने फ़िदिया अदा कर दिया, क्या अब भी रोज़े की क़ज़ा करनी होगी? जी देखिए, असल में अपनी तरफ से अगर इन्होंने फ़िदिया अदा किया है
تو ہر بیماری پر فدیہ نہیں دیا جاتا. یہ بات آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر بیماری پر فدیہ نہیں دیا جاتا. اسی بیماری پر فدیہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ اور خوف ہے. تو اگر ایسی بیماری آپ کو لاحق ہے تو آپ اس وقت تو فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی بیماری نہیں ہے اور صحت یاب ہونے کا آئندہ آپ کو یقین کامل ہے کہ آئندہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو اصل تو روزے کی قضا ہے. اصل روزے کی قضا ہے، فدیہ نہیں ہے. فدیہ تو یہ آخری درجے کی چیز ہے کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، آپ کو اپنی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا جو ہے آپ کو جو ہے امید ہی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل ایسی بیماریاں چل رہی ہیں کہ جب ایک بار لگ جاتی ہے تو پھر وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب ہی ٹھیک ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے انتقال کرتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. جو کچھ خواتین اس طرح سے ہوتی ہیں، ان کے جو ایام مخصوص ہوتے ہیں اس کے اندر وہ روزے نہیں رکھ پاتی، تو وہ اس دوران وہ اپنی فدیہ دے دیتی. نہیں، ان کا فدیہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ان کو قضا کرنی ہوگی؟ ان کو بھی قضا کرنی پڑے گی. ان کا فدیہ اگر وہ صحت مند ہیں، کوئی بیماری ان کو لاحق نہیں ہے اور مسافر نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے اس کی قضا کرنی ہی پڑے گی. اصل قضا ہے. اچھا، کسی شخص کو اس بات کا روزہ جو ہے نا، جی، روزے سے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے روزے سے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. اور یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے. فدیہ دینے سے تو یہ بات حاصل نہیں ہوگی نا. یہ بات تو حاصل تبھی ہوگی جب کہ روزہ رکھا جائے، چاہے وہ قضا ہو چاہے ادا ہو. اس سے فرض بھی ذمہ سے ادا نہیں ہوگا فدیہ دینے سے اس طرح؟ نہیں. اچھا، اگر کسی شخص کو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے ایک مہلک مرض میں وہ مبتلا ہے، اب زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، اس نے سوچ کر کہ میں صحت یاب ہوں یا نہ ہوں واللہ علم، اس نے فدیہ ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ہوا، اسے صحت دے دی. شاید یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہوں یہ. تو روزے کی قضا کرے گا بعد میں اگر صحت ہو گئی تو. اور جو فدیہ دیا اس کا کیا؟ فدیہ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے جو ثواب مل جائے گا اس کو اس صدقے کا. مطلب کل ملا کر کے ناظر صاحب بات یہ ہے کہ روزے کی اصل جو ہے وہ قضا ہے. ہم تو یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے قضا ہے، قضا کریں. فدیہ بالکل آخری درجے کی چیز ہے. حالانکہ اگر بیماری میں جو ہے کسی شخص نے دے دیا فدیہ تو فدیہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ چیز تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی نا جو روزے سے حاصل ہو سکتی تھی. جو چیز اسے حاصل ہو سکتی وہ ہوگی، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا تو پھر آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی. اچھا، کیا یہ گناہ میں شامل ہوگا قضا نہیں کرے گا تو؟ نہیں، اگر انہوں نے دے دیا فدیہ دے دیا تو وہ تو روزے کا تو بدل ہو گیا نا وہ، تو اب اس میں شامل نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہاں گناہ میں شامل نہیں ہوگا. کیونکہ بس میں نے یہ بات اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر ایسی بیماری ہے تو فدیہ قابل قبول ہے جو کہ ٹھیک ہونے والی نہیں، اور اگر ایسی بیماری میں دے دیا، انجانے میں دے دیا، تو وہ اس کا بدل ہو جائے گا، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں. ٹھیک ہے ناظرین، تو امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. اور نادر صاحب کے فدیہ دینے سے قضا آپ کے اوپر سے نہیں ختم ہو جاتی. قضا اس وقت ختم ہو جاتی جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی صحت یاب دے. اگر آپ صحت یاب ہو گئے تو آپ نے لاکھ فدیہ دے دیا، آپ کو قضا کرنی لازم ہوگی. ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام، اپنا سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. جی مفتی صاحب، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ نیر زیدی ہیں شاہ جہاں پور سے. یہ لکھ رہے ہیں سونے چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے، زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ جی، آج کل جو یہ موجودہ ہمارا معاشرہ ہے، موجودہ دور جو چل رہا ہے، اس زمانے میں سونے کے ریٹ میں اور چاندی کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب اگر جو ہے زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے؟ زکوٰۃ اس طرح نکالیں گے کہ اگر کسی کے پاس میں 1 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو ان کی قیمت لگا کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونے کی قیمت آپ دیکھیں کتنی ہے، تقریباً 55,000 روپے موجودہ، یا 60,000 کے آس پاس، 55-60 کے آس پاس ہے. تو اور پھر جو ہے چند تولہ چاندی بھی اس کے پاس میں موجود ہے. تو اب جو ہے یہاں پر اعتبار کیا جائے گا چاندی کی قیمت کا. چاندی کی قیمت کا اعتبار کریں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھیں کتنی بیٹھ رہی ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جب آپ دیکھیں گے تو تقریباً جو اس وقت ریٹ ہے 70,000 یا 72,000، تو وہی 35,000 روپے بیٹھے گی. تو 35,000 روپے
کے ہونے کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہو گئے. تو صاحب 50,000 میں صاحب نصاب ہو گئے. جی ہاں صاحب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے نا. اچھا آدھا کلو 2.5 تولہ تو ہے وہ. چلیے 52 تولہ چاندی. میں نے کہا 40 بھی مان لیا. تو پھر تو اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے مفتی صاحب کہ زکوٰۃ جو ہے مستحق تک پہنچانا, جی تو پھر تو سبھی لوگ صاحب نصاب ہو گئے. ہاں بالکل صاحب نصاب ہوں گے. پھر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ حالانکہ ہر زمانے میں رہیں گے یہ تو جو ہے مستحقین تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینی بھی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث بھی تو ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ اٹھائے پھریں گے, ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو ان کی زکوٰۃ کو لے لے, کیونکہ ہر آدمی صاحب نصاب ہوگا. تو اب جتنی دوری اللہ کے نبی کے زمانے سے ہوتی رہے گی نا, اب وہ زمانہ آتا چلا جائے گا اب آئندہ. اور جو لوگ لے لیتے ہیں ایسے ہی مانگتے ہیں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود, اور جو مانگتے ہیں تو وہاں تو اس لیے تو تحقیق کے بارے میں کہا ہے کہ تحقیق کریں کہ سامنے والا صاحب نصاب ہے یا نہیں, سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. یہ بھی تحقیق کے بارے میں بھی تو حکم ہے نا. ہم اپنی زکوٰۃ جو ہم دے رہے ہیں اس کو بغیر تحقیق کے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, بلکہ تحقیق کریں کہ سامنے والا یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. اگر مستحق نہیں تھا اور آپ نے زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوئی. تو 40,000 تو بہت کم آج کل کے دور میں. تو یہ ہے نا کہ ابھی سوال کیا تھا ان کا؟ یہ تھا سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے, ہاں زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ ہاں سونا چاندی کی قیمت میں فرق ہے. تو اس طریقے سے زکوٰۃ نکلی جس طریقے سے آپ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 1 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو پھر جو ہے ان دونوں کی قیمت دیکھ کر کے پھر جو زکوٰۃ نکالی جائے گی. دونوں کو ملا کر کے ہاں قیمت چونکہ اصل میں یہ ہے نا کہ صرف اگر انسان کے پاس میں صرف اور صرف 7.5 تولے سونا ہے, صرف اور صرف, اور کچھ نہیں ہے, تو زکوٰۃ تو اب بھی نکالے گا وہ. اور اگر جو ہے انسان کے پاس میں 7.5 تولے سونا نہیں ہے, 1 ہی تولہ سونا ہے اور 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ یا 4 تولہ چاندی ہے تو پھر زکوٰۃ نکالے گا. اچھا ہاں قیمت کا جو اعتبار ہوگا وہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. قیمت کا اعتبار ہمیں چاندی کی قیمت کا اعتبار کرنا ہے, نہ کہ سونے کی قیمت کا اعتبار کرنا. جی تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے. 40,000 روپے کسی پاس آ کے لگوا تو وہ ایک طرح صاحب نصاب ہو گیا. جی بالکل صاحب اب نصاب. اس کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اس کے اوپر. زکوٰۃ لے گا نہیں بلکہ دے گا. وہ زکوٰۃ دے گا, اور زکوٰۃ کا مستحق تک پہنچانا یہ بھی اسی کی ذمہ داری. ناظرین, لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے لیکن مستحق تک نہیں پہنچ پاتے. پتہ نہیں زکوٰۃ ادا بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جیسے مفتی صاحب نے بتایا دونوں کے ریٹ اس میں کچھ شکلیں ہیں. جیسے اگر کوئی غریب آدمی اپنا اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے کہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ غریب آدمی, تو اب کسی انسان نے اس کو غریب سمجھ کر کے اپنی زکوٰۃ دے دی. اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو غریب نہیں تھا, یہ تو مالدار ہے, تو اس حالت میں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا ہاں تو زکوٰۃ لینے والا اس پر کیا گناہ یہ ہوگا کہ وبال ہوگا. میل ہے تو زکوٰۃ میل کھا رہا ہے, اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے. جو لوگ اس طرح زکوٰۃ لے رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں در در اس کے اندر, جی تو ان کے لیے یہ مشکلات کا سامنا ہوگا. مشکلات سامنا ہوگا, اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا نا اس چیز کے لیے. ہاں اس چیز کے لیے. جب تم صاحب نصاب تھے تو زکوٰۃ آپ نے کیوں لی؟ تو ایک طرح سے تو یہ در پردہ تو یہ ہو گیا کسی کے حقوق کو غصب کرنا, ختم کرنا ہے, غریب کے حقوق کو ختم کرنا ہے. جو مستحق ہے اس تک نہ پہنچ کر کے آپ کے پاس خود کے پاس پہنچ گئی, جی تو اس کے حقوق کو ختم کرنا لگ بھگ. جی بالکل. تو اس کے اوپر وہی چیز لاگو ہوگی. ہاں بالکل اسی طرح سے حق کا ضائع کرنا ہو گیا ہے. جی تو ناظرین, جیسے مفتی صاحب نے کہا چاندی جو 52.5 تولے چاندی ہے اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ لگانا ہوگا, وہی جو ہے ہمارے یہاں رائج ہوگی. اگر ہم آپ کیش ہے یا کچھ ہے اس طرح سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. زکوٰۃ دیکھ بھال کر کے دیں, جو مستحق ہے اس تک پہنچائیں, کوشش یہ کریں, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کر دیتے ہیں, زکوٰۃ ادا ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے لوگ اس وقت ہم نے دیکھا ایک فقیروں کی جو بھرمار ہے اس وقت, کوئی کسی طرح سے نئے لوگ آتے ہیں وہاں پر, لوگ اسی طرح سے پکڑا دیتے ہیں لوگ. اچھا یہی حکم کیا فطرے کے بارے میں ملتا مفتی صاحب؟ ہاں فطرہ بھی انہی کو دیا جائے گا. فطرہ بھی انہی کو دیا جائے گا. تو یہ دیکھیے کہ آپ نے تمام تر چیزیں یہ حق صحیح سے ادا ہو رہی ہیں, یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو امید کرتے ہیں کہ
ان کو نیّر صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. شاہجہاں پور سے نیّر صاحب تھے. ناظرین اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے, کسی بھی شش و پنج میں مبتلا ہے, کسی بھی شک و شبہات آپ کے دل و دماغ میں ہے رمضان کو لے کر کے, روزے کو لے کر کے, تو آپ ہمیں اپنا سوال, اپنا نام, شہر کا نام لکھ کر کے ہمیں بھیج دیجئے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. جی مفتی صاحب, تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی ہمارے یہاں منزل روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے. صوفیہ کشمیر سے ہیں یہ. جی دیکھیے, منزلہ روزہ, حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر آیا ہے کہ ہر روزہ, ہر دن کا روزہ, رمضان کا جو ہے نا, ہر دن کا روزہ اپنے آپ میں فضیلت رکھتا ہے, بشرطے کہ یہ ہے کہ ان تمام امور سے بچا جائے جن امور سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, رمضان کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے. پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, تیسرا عشرہ. ہر عشرے کی اپنی جگہ فضیلت ہے. جی آخری عشرے کی زیادہ فضیلت ہے. تو آخری عشرے میں جو بھی آپ عبادت کریں گے تو پہلے 2 عشروں میں جو آپ نے عبادت کی ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. اور آخری عشرے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے زیادہ, وہ شب قدر کے اعتبار سے ہے. حکم یہ ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر اگر آپ کو مل گئی تو سمجھو کہ آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر جو ہے آپ کو عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو ہر روزہ اپنی جگہ پر فضیلت والا ہے, فضیلت رکھتا ہے. اور ہر روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور دوسری روایت میں یہ ہے الصوم لی وانا اجزا بھی, صرف جو ہے پیش کا فرق ہے. تو اس میں اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے وہ, اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا میرے لیے تو میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. جی یعنی اس کے بدلے اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. یہ روزے کی فضیلت ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی, دیدار نصیب ہوگا, اور جنت میں اعلیٰ نعمتیں ایسے انسان کو حاصل ہوں گی. اور جو جنت کے 7 دروازے ہیں تو اس میں سے باب الریان ایک خاص جو ہے دروازہ ہے کہ جب روزہ دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اب وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس دروازے سے کوئی اور لوگ حاصل نہیں ہوں گے. تو پتہ یہ چلے گا, جنت والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو اس دروازے سے جو آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں جو ہے روزہ رکھا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو روزے کی فضیلت, ہر روزے کی فضیلت اپنی جگہ پر آیا ہیں. کسی روزے پر رمضان کے فضیلت حاصل نہیں ہے. اچھا, یہ جو منزل روزے کے تعلق سے ہے, منزل روزے کے منزلہ, کیا اس کی کوئی خاص اہمیت اس میں؟ نہیں, کوئی خاص اہمیت حدیث سے تو ثابت ہے نہیں کہ منزل روزے کی زیادہ فضیلت. ہاں یہ ہے کہ جمعے کا دن چونکہ افضل ہوتا ہے تمام دنوں میں, جی تو اس دن کے روزے کی فضیلت تھوڑی بڑھی ہوئی ہے اس دن کے, یعنی کہ نماز جمعہ کی وجہ سے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اور روزے ہیں وہ سب برابر ہیں رمضان کے خاص طریقے پر. ہاں, کسی کو اس پر فوقیت حاصل نہیں ہے, نہ منزل روزے کو نہ کسی اور روزے کو. یہ ہمارا اپنا ہی ہاں یہ جی کھڑا ہوا ہے. بہت ساری یہ چیزیں ایسی ہم نے بنا لی, ایسی رسم بنا لی ہے, ایسے رواج بنا لیے ہم نے جو کہ ہمارے خود ہی ایجاد کردہ ہیں, اور ہم اس کو مذہب کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح سے کوتاہیوں میں اور بجائے ثواب کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل, جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس کو آپ شریعت سے ثابت شدہ سمجھ رہے ہیں یا اس سے منسلک کر رہے ہیں, ان سے منسلک کر رہے ہیں, جی تو یہ ظاہر سی بات ہے. اب اسلام میں جو چیز نہ ہو اور اس کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا یا یہ سمجھنا کہ یہ دین ہے, تو یہ تو خود بدعت ہے, گمراہی ہے. جی, تو صوفیہ صاحب, آپ کو امید کرتے ہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. سبھی روزوں کی اپنی الگ اہمیت ہے, سب کی ایک ہی سی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ منزلے کو کسی پر کوئی باقی 29 دنوں پر جو ہے فوقیت حاصل ہے. یہ ہماری خود ہی ایجاد کردہ روایت ہے. تو ناظرین, اسی طرح کا کسی بھی طرح شش و پنج میں یا کسی بھی غلط فہمی میں اگر آپ مبتلا ہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال, اپنا نام, اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. اگر نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں.
مفتی صاحب آپ کے تمام تر سوالات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. آج وقت ہمیں اتنے کی اجازت دے رہا. مفتی صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے تمام تر سوالات کے بڑی تفصیل سے جواب دینے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جزاکم اللہ حسن. تو ناظرین رمضان اور غلط فہمیاں میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.